بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں بنیادی باتیں، معلوماتی باتیں۔ یہ حروف کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ ایک خانے دیکھو کتنے بچوں، جلدی جلدی کتنے ہیں؟ 14 ہے نا؟ تو بغیر تکرار کے حروف مقطعات قرآن پاک میں 14 ہیں، بغیر تکرار کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پورے قرآن پاک میں مکمل حروف مقطعات کتنے ہیں؟ ہاں جی 29 ہیں۔ پہلی تختی میں حروف کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے ہیں بچوں؟ پہلی تختی میں 29۔ یہاں پر حروف مقطعات بھی پورے قرآن پاک میں تکرار کے ساتھ جو بار بار آئے ہیں کتنے ہیں؟ یاد رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو 14 ہیں نا، ان 14 کا پھر ایک مجموعہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ ناقص عسلکم حی طاہر، ناقص عین سین لام کاف میم، ناقص عسلکم یہ 8 ہے، حی طاہر یہ 6 ہیں۔ انہی 14 خانوں میں جو 14 حروف مقطعات ہیں، پھر ان 14 کا ایک اور مخفف، وہ یہ 14 حروف ہیں، ناقص عسلکم حی طاہر۔ 8 میں مد ہوتی ہے اور دوسرے 5 میں الف مدہ ہے اور 1 میں مد ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب اس کو ہے پڑھنے کا طریقہ۔ مقطعات باعث برکت ہیں، بچوں کو یاد کروا دینا، یاد کر لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مقطعات کا معنی کیا ہے؟ توڑ توڑ کر، یعنی یہاں پر الف کو، لام کو، میم کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، علم نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے توڑ توڑ کے اس کو پڑھنے کا مطلب۔ لیکن مقطعات اور توڑ توڑ کر پڑھنے کے باوجود پھر بھی ادغام کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ یہ بھی جاری ہوں گے۔ جیسے الف لام میم میں جو غنہ ہو رہا ہے ادغام کی وجہ سے، عین صاد وہاں پر جو اخفاء ہو رہا ہے جی، نون کے بعد عین اپنا صاد کی وجہ سے وہاں اخفاء کا قاعدہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس میں جو اہم حروف ہیں جن کو خاص طور پر صحیح کرنا ضروری ہے، اور وہی حروف صحیح کر لیے جائیں تو باقی بھی بہتر ہو جائیں گے۔ جیسے یہ پہلا اور دوسرا حرف 2، پھر یہ تیسرا، ترتیب سے 3 ہو گئے۔ اس کے بعد آگے 5واں، 6واں، 7واں، اور پھر آخر میں عین سین قاف۔ یہ چند حروف اگر صحیح ہو جائیں تو حروف مقطعات باقی بھی درست ہو جائیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس پر چل رہے ہیں۔ بس اوقات جہاں بچہ پہنچتا ہے تو وہ سارے حروف بچے کو جلدی جلدی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک اگلی تختی بھی شروع کرا دیں، لیکن یہاں پر ایک حرف بچے کو پڑھانا ہے۔ کتنا بھائی؟ ایک حرف۔ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے دیکھیے گا، اشارے کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ مد کا یوں اشارہ ہوگا، غننے کا یوں اشارہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ عموماً جو پڑھتے ہیں الف لام میم، بیچ میں غنہ رہ جاتا ہے، بیچ میں غنہ رہ جاتا ہے، تو اس لیے بچے کو بھی پتہ نہیں غنہ ہوتا کیا ہے۔ بچے کو یوں اشارہ کر کے یہ جو بچے ناک میں آواز جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ دیکھیے گا، الف لام میم، پڑھیے۔ سمجھ آ گئی بات؟
تو یہ بیچ میں غنّے پر توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے. آگے پھر اسی طرح اشارہ کروں گا، غنّے پر توجہ دینی اور اشارہ صحیح کیجیے گا، یہ الف کا یہ لام، یوں اشارہ پھر غنّہ، ٹھیک ہے. شامل دیکھیے الف لام میم صاد. دال کی آواز کوئی نہیں آئی، صاد منہ چک کے بیٹھے ہیں جی. پھر اس کو پڑھیں، شاباش پڑھیے الف جی. پھر پڑھیں، اشارے الٹے کر رہے ہیں جی. پھر پڑھی شاباش الف بالکل ماشاءاللہ بالکل الٹا اشارہ. شاباش اللہ خوش رکھے جی. تو یہاں پر غلطی پر توجہ دیں، یہ جو میم صاد ہے نا، تو میم کی آخر میم ساکن ہے، یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، میم یہاں غنّہ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میم صاد قلقلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. میم صاد کیسے؟ الف لام را. ممکن ہے غلطی، یہاں 3 غلطیاں عموماً ہوتی ہیں، سکتہ، قلقلہ، غنّہ. اب غلطی کر کے بتا رہا ہوں، وہ غلطی کرنی نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. الف لام را کیا ہوا؟ الف لام را قلقلہ کیا ہے بھائی؟ بڑی سمجھ ہے تھوڑی کیسے ماشاءاللہ جی. اب قلقلے سے بچنے کے لیے آواز کو روکا، الف لام را سکتا ہوگا، ٹھیک ہے. اب صحیح کیا ہے ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے، پڑھیے پھر الف لام را. الف لام میم را. اس میں وہی ممکنہ غلطی ہیں. اگلے حرف پر خاص توجہ، آدھا پہلے پڑھیں گے اور کاف فا پہ کل کرنا، کاف ہا یا. یہ دونوں برابر ہوں، اکثر غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. فا پہ کل کلا نہ ہو، کہ امالہ نہ ہو، ٹھیک ہے. عین پر اب مد کریں گے تو مد اور اخفا کیا بھائی؟ یہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ مکس ہو جاتا ہے. عین اب پتہ نہیں لمبی کیا مد کر رہے ہیں یا اخفا کر رہے ہیں، اس کو فرق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مد کا اشارہ یوں، پھر اخفا کا اشارہ یوں کریں گے. توجہ، عین صاد. سمجھ پھر دال کا قلقلہ کھا گئے جی. سمجھ آئی بات؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ عین یہ ساری مد ناک میں چلی گئی، نہیں. عین صاد. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں. کاف ہا
ایک چھوٹا ایک لمبا، یہ غلطی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں، تو برابر آجا طاسین میم. یہاں سین کی نون میں نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون یہاں ختم ہو گئے، سیم ہے. کیا ہے بھائی؟ جیسے کسی کا نام ہے وسیم، کیا یہ بالکل سیم وہ ادائیگی ہے، ٹھیک ہے. اور سیم غنہ ایسے سیم یوں نہیں کرتے. اچھا توجہ، پھر ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں طاسیم میم. سمجھ آ گئی بات؟ آگے بہت آسان ہے، ایک ایک مطلب پڑھ رہے ہیں. طاسین یاسین صاد حامیم حامیم. آگے توجہ، عین پر مد اخفا، ٹھیک ہے، دو لفظ ہو گئے. عین سین قاف سین. تو اس کا اخفا بالکل عین صاد والی کی طرح ہے. قاف نون. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر.